روزمرہ کی زندگی میں ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ ہمارے جسم اور ہمارے ذہن پر گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں، اور پھر وقت سے پہلے ہی ہم خود کو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں اور اپنی عمر سے زیادہ بڑی یعنی بوڑھی لگنے لگتی ہیں۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلی عادت ہے کہ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا۔ جو خواتین بے وقت کھانا کھاتی ہیں نا اور غیر معیاری اور بازاری خوراک استعمال کرتی ہیں، پانی کا استعمال کم کرتی ہیں اور نیند بھی پوری نہیں لیتی، ان کے جسم کے اندر نا بیماریاں وقت سے پہلے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، بے وقت کھانا کھانے سے مراد ہے کہ اگر صبح کو ناشتے کا ٹائم 8 بجے کا ہے مگر کچھ خواتین 10 بجے یا 11 بجے کر رہی ہوتی ہیں، دوپہر کا میل حد 2 بجے کر لینا چاہیے مگر عورتیں 4 بجے 5 بجے کھا رہی ہوتی ہیں، اور دن کو بے وقت کھانے کی وجہ سے نا ان کو رات کو بھوک نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ رات کا میل سکپ کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر بہت سی خواتین نا اس بات کو سنجیدگی سے بھی نہیں لیتی کہ ہم کیا کھا رہی ہیں اور کب کھا رہی ہیں۔ کبھی بچوں کا بچا ہوا کھانا کھا کر گزارا کر لیا اور کبھی کھانا چھوڑ کر صرف چائے پر گزارا کر لیا۔ دیکھیں، جب جسم کو وقت پر مناسب غذا نہیں ملتی تو ہمارا میٹابولزم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بازار کی تلی ہوئی چیزیں، باسی سالن، فاسٹ فوڈ، پیکٹ والے اسنیکس، کولڈ ڈرنکس ہمارے جسم کو وقتی توانائی تو دیتے ہیں مگر ایسی چیزوں میں نا وہ غذائیت نہیں ہوتی جو ہماری جلد، ہمارے بالوں اور ہمارے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح میری وہ بہنیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، اگر کھانا پسند کا نہیں بنا یا ہنڈیاں پسند کی نہیں بنی تو لڑکیاں اپنا میل ہی چھوڑ دیتی ہیں، اور بار بار ایسا کرنے سے نا شوگر لیول غیر متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر چڑچڑاپن، کمزوری، سر درد اور تھکن رہنے لگتی ہے، کیونکہ کھانا چھوڑ دینے سے جب ہمارے جسم کو غذائیت نہیں ملتی تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہماری ہڈیوں اور ہمارے پٹھوں سے طاقت لینے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے نا بہت سی خواتین کم عمر میں ہی جوڑوں کے درد، کمر درد اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بظاہر ان کی عمر کم ہوتی ہے مگر ان کو کمزوری بوڑھوں جیسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھائیں اور وقت پر کھائیں، کیونکہ وقت پر کھایا ہوا کھانا ہی انسان کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور وقت سے پہلے بڑھاپے سے بھی بچاتا ہے۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آنے کی دوسری وجہ ہر وقت کی مسلسل فکر اور ذہنی دباؤ ہے۔ جب آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر کرتی رہتی ہیں نا، کبھی گھر کے مسائل کی فکر، کبھی مالی پریشانی کی فکر، کبھی رشتوں کی تلخیوں کی فکر، کبھی دوسروں کی باتوں کا اثر لے کر اس کو سوچتی رہتی ہیں، تو ہمارے دماغ کو نا آرام نہیں ملتا۔ دماغ مسلسل سٹریس میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین عمر سے پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی دھڑکن کے مسائل میں گر جاتی ہیں۔ ہمارا ذہنی دباؤ ہماری نیند کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نا ہمارا جسم خود کو ریکور نہیں کر پاتا، تو وقت سے پہلے ہی ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں، ہماری جلد خشک اور بے جان ہو جاتی ہے اور جسم میں سستی آ جاتی ہے، اور یہ سب بڑھاپے کی واضح نشانیاں ہیں۔ اس لیے اپنی ہر فکر کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے اپنے ذہن کو پرسکون رکھا کریں۔ یاد رکھیں، جو معاملات اور جو باتیں ہم اپنے دل میں دفن کر لیتی ہیں نا، وہ ہمیں خاموشی سے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے اپنے ذہن کو پرسکون رکھا کریں۔ تیسری عادت حرکت کی کمی ہے۔ سارا دن بیٹھے رہنا، واک نہ کرنا اور جسم کو سست رکھنا خون کی روانی کو نہ سست کر دیتا ہے۔ جب خون صحیح طرح سے گردش نہیں کرتا تو جسم کے حلیے بھی کمزور ہونے لگتے ہیں اور انسان اپنی اصل عمر سے زیادہ بڑا اور بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی عادتیں درست کر لینا تو وقت سے پہلے لگنے والی بیماریوں، وقت سے پہلے ہونے والی کمزوری اور وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے سے خود کو بچا سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جسمانی اور ذہنی کمزوریوں کو اپنی رحمت سے طاقت میں بدل دے، ہمیں اپنے آپ کو نظر انداز کرنے والے گناہ سے بچا اور ہمیں اپنی قدر کرنے والیاں بنا دے۔ ہمیں ایسا صبر اور خاموشی عطا فرما جو بیماری نہ بنے بلکہ عبادت بن جائے۔ ہمیں وقت سے پہلے آنے والی بیماریوں اور کمزوریوں سے بچا، ہماری عمروں اور ہماری صحت میں برکت ڈال دے، آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe
this small message can change someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.